وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و کبریائی، عظمت و شوکت، غلبہ اور دبدبہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی اس امت کی ہدایت کے لیے صرف ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام ایک ایسا مکمل ضابط حیات اور دستور زندگی ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے تمام شعبوں میں اور گوشوں میں رہنمائی کی۔ جو کام معاشرے میں کم تر سمجھے جاتے ہیں، معمولی سمجھے جاتے ہیں، جیسے پہلے کس پیر میں کس قدم میں جوتی پہننی چاہیے اور پہلے کس قدم سے جوتی اتارنی چاہیے، اتنے معمولی سمجھے جانے والے کاموں کی بھی دین اسلام نے رہنمائی کی کہ کون سی ترتیب کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ جو کام درپردہ انجام دیے جاتے ہیں، جو کام پردے کے شمار کیے جاتے ہیں، ازدواجی زندگی کے نجی کام جو شمار کیے جاتے ہیں، شوہر اور بیوی سے متعلق جسمانی حقوق سے متعلق جو کام شمار کیے جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی دین اسلام نے رہنمائی کی۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف آخرت پر نہیں ابھارا، صرف دینی ترغیب نہیں دلائی، بلکہ دین اور دنیا دونوں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا حکم دیا، بلکہ کبھی آخرت کی بہتری سے پہلے دنیا کی بہتری کا اللہ نے تذکرہ فرمایا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کیونکہ دنیا اگر بہتر انداز سے گزرے گی، عمدگی سے بندگی کرنے کا موقع ملے گا، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کے بہتر انداز سے گزرنے کی بنا پر اپنے فضل کے بعد آخرت کو بہتر کرے گا۔ دین اسلام ایسا مذہب نہیں کہ اپنے ماننے والوں کو دنیاوی معاملات سے بالکل علیحدہ رکھا ہو، انہیں کنارہ کش بنا کر رکھا ہو، بلکہ خاص طور پر یہ تعلیم دی گئی، یہ ہدایت دی گئی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو دنیاوی معاملات رہتے ہیں، جو دنیاوی حقوق رہتے ہیں، ان سے غافل نہ رہیں۔ جو آپ کا حق بنتا ہے، جو آپ کا نصیب ہے، آپ کا حصہ ہے، آپ اس کو فراموش نہ کریں، لیکن ہر چیز میں عمدگی اختیار کرنی چاہیے۔ اور عمدگی اختیار کرنے کا مطلب شریعت سے تنازل اختیار کرنا نہیں، شرعی تعلیمات کا ہر چیز میں خیال رکھنا ہے۔ مسلمان کے دین اور دنیا سے جڑے جو موضوعات ہیں، ان میں ایک اہم موضوع مسلمانوں کی املاک ہیں، اور املاک وہ ایسی املاک جنہیں اوقاف کہا جاتا ہے، جنہیں وقف کہا جاتا ہے۔ وقف کی املاک یا اوقاف کی املاک، اسلامی نقطہ نظر سے وقف کسے کہیں گے، انڈوومنٹ کسے کہا جاتا ہے؟ اہل علم نے احادیث کی روشنی میں یہ بات بتائی کہ اگر کوئی چیز آپ اللہ کی خاطر وقف کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کی اصل کو، بنیاد کو
آپ اللہ کی خاطر وقف کر دیں گے، لیکن اس چیز سے جو آمدنی ہوتی رہے گی، اس سے جو مالی فوائد آتے رہیں گے، وہ اللہ کی راہ میں وقف رہیں گے، اور پھر نیکی کے کاموں میں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے کاموں میں ان فوائد کو، ان سے حاصل ہونے والی آمدنی کو، اس سے حاصل ہونے والے استفادے کو نیکی اور تقرب کے کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔ یہ احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیات کی روشنی میں، نبوی روایات کی روشنی میں، صحابہ کرام کے اصول اور معمول کی روشنی میں اوقاف کا تصور ہے، اوقاف کا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر وقف کرنے کا ذہن بنایا اپنے ماننے والوں کے لیے۔ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دونوں جہانوں میں ہر قسم کے خیر کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہو تو تم خیر کے کام کرو۔ خیر کے کام یہاں نیکی ہی مراد نہیں بلکہ مالی عبادات مراد ہیں، رفاہی کام مراد ہے، ویلفیئر کام مراد ہیں، چیریٹی کے کام مراد ہیں۔ عربی میں خیر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی استعمال ہونے والے خیر کے کئی معنی اور مفہوم ہے۔ لعلکم تفلحون، دونوں جہانوں کی کامیابی اللہ نے اس کام کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جنت اگر حاصل کرنی ہو، نیکی اگر کرنی ہو تو ضروری ہے کہ پسندیدہ اور محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، نیکی اور نیکی کی بنیاد پر اللہ جنت عطا نہیں کرے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو صحابہ کرام کے الگ الگ رد عمل رہے، خاص طور پر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، جو صحابہ میں، انصار صحابہ میں سب سے رئیس صحابی ہیں، مالدار صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میں نے یہ آیت سنی اور میرے یہاں سب سے نفیس چیز، سب سے محبوب اور مرغوب چیز جو ہے وہ بیروحہ نامی کنواں ہے۔ صحرا میں پانی کے ایک بوند کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی کنواں اللہ کے لیے وقف کر دے، یہ وقت کی بہت بڑی نیکی ہوگی اور بہت بڑا کارنامہ ہوگا، بہت بڑی قربانی ہوگی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہا صدقۃ للہ، اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے یہ صدقہ ہے۔ ارجو برہا وذخرہا عند اللہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو قبول فرمائے گا اور اس نیکی پر اللہ اجر و ثواب سے سرفراز کرے گا، اور میری اس نیکی کو آخرت کا اللہ تبارک و تعالی بہترین ذخیرہ بنائے گا۔ ضعها یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کی جیسی رہنمائی فرمائے، آپ اس کنویں میں ویسے تصرف کریں جیسے چاہیں آپ استعمال کریں، اللہ کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں۔ یہ وقف کی صحابہ کرام کی جانب سے عمدہ مثال تھی جو اس دور میں صحابہ کرام نے فوراً قائم کی آیات کے نزول کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس سے اس کے عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر موت کے بعد بھی نامہ اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے، نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے، تو ضروری ہے کہ آپ نفع بخش علم کو چھوڑ کر جائیں، یا اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا، ان کی دینی اور ایمانی تربیت کریں جو آپ کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتی رہے۔
آپ کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد، اور پھر تیسرا راستہ ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس سے جب تک فائدہ ہوتا رہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بدولت اپنے فضل سے اجر و ثواب سے سرفراز کرے گا، ہمکنار کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسجد قباء سے فارغ ہو کر مسجد نبوی کی تعمیر کی فکر کی۔ بنو النجار جو مدینے کا قبیلہ ہے، انصار کا قبیلہ ہے، ان کی زمین تھی۔ اب جہاں مسجد نبوی ہے وہ اس زمین کے مالک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ داری کرنا چاہ رہے تھے، زمین کو خریدنا چاہ رہے تھے۔ بنو النجار نے کہا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، ہم آپ سے اس کی قیمت نہیں لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی قیمت لیں گے، یعنی اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی ہمیں امید ہے۔ اور بنی النجار نے مسجد کے لیے اس زمین کو وقف کر دیا۔ اوقاف کی اسلامی نقطہ نظر سے بڑی اہمیت ہے، ساری امت کا اجماع ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا اس مسئلے میں۔ صرف اجماع اور اتفاق ہی نہیں بلکہ اہل علم نے اس کو مستحب بھی قرار دیا۔ یہ بہترین عمل ہے، ایسا عمل ہے جس پر ابھارا گیا ہے، جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب سے سرفراز کرے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا معاملہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول، خیبر میں جو زمین مجھے مال غنیمت میں ملی وہ بے انتہا قیمتی زمین ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اصل زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دو اور اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اس آمدنی سے خیر کے کام کرتے رہو، صدقات و خیرات کرتے رہو۔ وقف کرنے کا تصور دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کو وقف کیا، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور جو شرائط رکھیں لا یباع ولا یوہب ولا یورث، یہ وہ زمین ہے جو اللہ کی راہ میں وقف ہے، صدقہ ہے، کسی بھی طرح سے کبھی بھی اس کو خریدا اور بیچا نہیں جائے گا۔ کوئی وارثین عمر رضی اللہ عنہ کی نسل سے دعویٰ نہیں کر سکتا ہے، ملکیت کا، وراثت کا تقاضا نہیں کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی وارث اس کو اپنی جانب سے آگے بڑھ کر ہبہ کر سکتا ہے۔ تمام دروازے بند کر دیے گئے، خرید و فروخت کے بھی دروازے بند کر دیے گئے، ہبہ کرنے کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، اور نہ ہی کسی اور طرح سے تصرف کرنے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ بالکل اللہ کی خاطر وہ وقف رہے گا۔ پھر اس کی استعمالات بیان فرمائیں۔ فتصدق بها عمر رضی اللہ عنہ نے اس زمین کے جو مصارف اور اس کے استعمالات بیان فرمائے، ان میں وہ کون سی چیزیں ہیں للفقراء یا فی الفقراء، جو اس امت کے، اس ملت کے مساکین ہیں، غرباء ہیں، محتاج ہیں، ایسے افراد کے لیے یہ وقف رہے گی۔ اور پھر پہلے ملت کے غریبوں کی فکر کی، اس کے بعد میں وذی القربیٰ وذوی القربیٰ، اور اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا۔ ایسے نہیں کہ امت کی، ملت کی فکر رہی اور اپنے قرابت داروں کو نظر انداز کیا، دوسرے نمبر پر رشتہ داروں کا تذکرہ کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جن جن کے مصارف بیان فرمائے ان میں یہ بھی داخل ہے کہ وابن السبیل، مسافرین،
اور مسافرین میں والضیف جو مہمان بن کر آتے ہیں ان کے لیے بھی، وفی سبیل اللہ اگر کہیں اسلامی حکومت ہو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے بھی اس کے فوائد سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس کے مال سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا، جو ناظر رہتا ہے وقف کا، جو متولی رہتا ہے، کیئر ٹیکر رہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، أَن يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، جس چیز کی وہ نگرانی کر رہا ہے معروف انداز سے، بھلے انداز سے، عرف کے مطابق اس سے وہ کھا سکتا ہے، استفادہ کر سکتا ہے۔ او یطعم صدیقا، اپنے کسی ساتھی کو کھلا بھی سکتا ہے، لیکن غیر متمول مالا، اس سے آمدنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اس کا غلط استعمال یا اس کا استحصال نہیں کرنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اوقاف کے استعمالات کے بارے میں ایک وسیع تصور دیا جو صحیح بخاری کی روایات میں الگ الگ الفاظ اور الگ الگ انداز سے مذکور ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ اوقاف کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں ما اعلم احدا له مال من المہاجرین والانصار، اس وقت صحابہ کرام دو طرح کے تھے، یا تو مہاجر صحابہ یا تو انصار صحابہ۔ فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ مجھے کسی ایک رئیس صحابی کے بارے میں پتہ نہیں، یعنی مدینے میں جو بھی انصار اور مہاجر صحابہ کرام تھے، اگر اللہ نے انہیں مال و دولت عطا فرمائی، اللہ نے انہیں خیر و برکت عطا فرمائی، الا حبس مالہ، اس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال وقف کیا، صدقۃ موقوفہ لا توہب ولا تباع ولا تورث، ایسے وقف کر دیا کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کا سودا نہیں کیا جا سکتا، معاملہ داری نہیں کی جا سکتی، خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی ہبہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی وارث کھڑا ہو کر وراثت کا تقاضا کر سکتا ہے۔ اوقاف بہت عظیم نیکی ہے، اللہ کی ایک بڑی عبادت ہے، یہ ایسی نیکی اور ایسی عبادت ہے جس کا اجر انشاءاللہ پکا رہتا ہے، بلکہ موت کے بعد نام اعمال میں اضافہ رہتا ہے۔ یہ وہ عظیم نیکی ہے جو ملت کے لیے، امت کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے فکر کرنا اور اپنی اولاد کے لیے، ان کی دینی اور ایمانی بقا کے لیے، ان کی نشو و نما کے لیے، معاشی اور اقتصادی طور پر ان کے فروغ کے لیے، اور پھر انسانیت کی خدمت کے لیے، قرابت داروں کے لیے صلہ رحمی کرنی ہو، مساجد کو باقی رکھنا ہو، مدارس کو قائم کرنا ہو، یتیم خانے بنانے ہوں، مسافر خانے بنانے ہوں، رفاہی دواخانے بنانے ہوں، عیدگاہیں بنانی ہوں، قبرستان بنانے ہوں، جو بھی اس امت اور اس ملت کے لیے نفع بخش چیز ثابت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اوقاف سے آ کر جڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر کعبۃ اللہ، ان اول بیت وضع للناس، مکے میں وقف کی سب سے عمدہ مثال ہے، اور مدینے میں مسجد نبوی، مسجد قباء، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو اوقاف کی قدیم زمانے میں صحابہ کرام کی جانب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قائم کردہ عمدہ مثالیں ہیں۔ اوقاف کے حوالے سے اگر ہم شرعی احکام کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وقف کرنے والا ایسا مسلمان رہے جو عقل مند ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، اور جو چیز وقف کر رہا ہو وہ اپنی رضامندی سے وقف کرے، اور پھر اس کے اوپر شرعی لحاظ سے اسلامی حکومت رہنے کی صورت میں کوئی تحدیدات اور کوئی پابندیاں اس پر عائد نہ ہو۔
جس چیز کو اللہ کی راہ میں وہ وقف کر رہا ہے وہ ایسی چیز ہو جس کا وہ مکمل مالک رہے اور وہ قیمتی شے رہے، اور اس چیز کو بیچنا وقف کرنے سے پہلے شرعاً جائز رہے۔ جس کام کے لیے وہ وقف کر رہا ہے وہ کام ضروری ہے کہ صدقہ جاریہ کے زمرے میں آئے، جس کا فائدہ ہمیشہ ہوتا رہے، جیسے زمینوں کو وقف کرنا مساجد کے لیے، مدارس کے لیے اور دیگر خیر کے کاموں کے لیے جن کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے، اجازت دی ہے، اور جن الفاظ کے ذریعے جس صیغے کے ذریعے وقف کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھلے اور صریح الفاظ استعمال کریں کہ کن کاموں کے لیے یہ چیز وقف کے طور پر ہے۔ شریعت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے الگ الگ انداز سے اوقاف کی مثالیں قائم کی۔ وقف کی کچھ ایسی مثالیں ہیں جسے ہم عام وقف کہہ سکتے ہیں، پبلک وقف کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بئر روما کو تمام لوگوں کے لیے وقف کیا۔ کچھ ایسی مثالیں بھی ہمیں ملتی ہیں جیسا کہ زبیر رضی اللہ عنہ نے پرائیویٹ اور فیملی یعنی اہلی جو خاندانی ہوتا ہے، عائلی ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اس وقف کی مثال قائم کی۔ کچھ ایسے اوقاف ہوتے ہیں جو ملے جلے رہتے ہیں جنہیں عام اور خاص کہا جاتا ہے یا وقف مشترک کہا جاتا ہے، جس سے عوام بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ان میں جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، ان کو استفادہ کرنے کا زیادہ حق حاصل رہتا ہے۔ یہ تمام شریعت کے وہ احکام ہیں جو دین اسلام نے اوقاف سے متعلق بیان کیے۔ اگر اللہ کی توفیق سے کسی نے کوئی چیز اللہ کے لیے وقف کر دی، اس کے بعد اس سے ملکیت ختم ہو جاتی ہے، اگر وہ قانونی طور پر کاغذی دستاویزات پر مالک بھی تصور ہو تو اس کو بیچنے کا حق نہیں رہتا ہے شرعی عذر کے بغیر، علماء کرام سے فتویٰ لیے بغیر۔ کچھ اہل علم نے یہ بات بتائی کہ جہاں اسلامی حکومت ہو، ایک دفعے جب کوئی چیز وقف کر دی جاتی ہے تو اس کا مالک اللہ تبارک و تعالی شمار ہوتا ہے۔ کچھ اہل علم کے اجتہاد کے مطابق جن افراد کے استفادے کے لیے وہ چیز وقف کی جا رہی ہے وہ مستحقین اس کے مالک شمار ہوتے ہیں، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر کوئی زمین یا کوئی چیز کسی کام کے لیے وقف کی گئی ہو اور اس کا صحیح مصرف نہیں بن رہا ہو اور وہ امت کے لیے کسی اور شکل میں نفع بخش ثابت ہو سکتی ہو تو اچھی تبدیلی لانے کے لیے کچھ تصرف کرنا پڑ رہا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی، اور اس کی مثالیں بہت سارے شریعت کے ابواب میں، شریعت کے احکام میں ہمیں ملتی ہیں۔ موجودہ دور میں اوقاف کا جو موضوع ہے انتہائی سلگتا ہوا موضوع ہے۔ ہر کسی کو اپنے دائرے میں اپنی املاک کی، اوقاف کی فکر کرنی چاہیے، کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ جن افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی اثر بنایا، جو ملی پلیٹ فارم ہے، جو صاحب اختیار، صاحب اقتدار ہیں، وہ اپنی طاقت کے دائرے میں کوشش کریں گے، لیکن قانون کی روشنی میں، قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی اوقاف کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی املاک کی حفاظت کرنے کے لیے جو جس دائرے میں کوشش کر سکتا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر ضرور کوشش کریں۔ اس ملک میں مسلمانوں کی اوقاف بے حد و حساب ہیں، بے شمار ہیں، ناجائز قبضے ہونے کے باوجود بھی، اس کے باوجود بھی بے حد و حساب مسلمانوں کی املاک ہیں، مسلمانوں کے اوقاف ہیں۔ 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ مسلمانوں کی اوقاف موجود ہیں۔ یہ اعداد و شمار، یہ آنکڑے سیاسی انداز کے ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے حد و حساب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی اوقاف یہاں پر موجود ہے۔
اگر اس قانون کو منسوخ کرایا جا سکتا ہے، قانون کے دائرے میں رہ کر ریپیل کرائی جا سکتی ہے، تو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وقف کا نام بھی بدل دیا جائے گا۔ جب نام تبدیل کر دیا جائے تو پھر احکام اور اس کا تصور بھی مٹنے لگے گا، اور جو وارثین ہیں وہ اپنی ملکیت کا تقاضا بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں عورتوں کو شامل زبردستی کیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے لچکدار معاملات ہوں گے جن میں اوقاف کے جو نگران ہیں، ذمہ داران ہیں، وقف بورڈ ہیں، ان کا بالکل تصرف ختم کر دیا جائے گا، اور ساری ملکیت اور اختیار، فیصلے تمام کے تمام کسی اور کے ہاتھ میں ہوں گے۔ غیر معمولی تبدیلیاں آئیں گی۔ جہاں اللہ کی عبادت ہوتی تھی وہاں غیر اللہ کی پرستش ہونے کا ڈر ہے۔ بہت ساری ہماری ایسی مسجدیں ہیں جو غیر اللہ کی عبادت گاہوں میں تبدیل ہو چکی، جہاں جانوروں کو باندھ کر رکھا جا رہا ہے، ناجائز قبضے ہو رہے ہیں، سابق میں بھی ہو چکے، اور اس میں کچھ ایمان فروش اور ضمیر فروش افراد کا بھی مجرمانہ کردار ہے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے اپنے دائرے میں ضرور کوئی نہ کوئی حصہ لیں۔ جو ملی تنظیمیں رہنمائی کر رہی ہیں ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جس انداز سے قانونی پیروی کر سکتے ہیں اس انداز سے قانونی پیروی کریں۔ کم از کم دعائیں کرتے رہیں کہ جو املاک ہمارے اسلاف نے ہماری ملت کے لیے، ہماری امت کے لیے، دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، ہدایت پر استقامت کے لیے، مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے جو املاک انہوں نے چھوڑی، کم از کم ہم ان کی حفاظت کر لیں۔ ہم اس موقف میں نہیں کہ دوبارہ اللہ کی راہ میں اتنی بڑی قیمتی چیزیں وقف کر سکیں، لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو صحیح طور پر محفوظ کرنا، اس کے لیے صحیح طور پر اقدام کرنا، یہ وقت کی بہت بڑی نیکی ہے، یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔